کے احوال کشمیر میں بات کریں گے میرپور آزاد کشمیر کے حلقہ LA1 ڈڈیال کی، جس کی آبادی 1,06,000 سے زائد ہے۔ کل رجسٹرڈ ووٹرز 93,480 ہیں۔ اہم برادریوں میں جاٹ، راجپوت، گجر، سادات اور مغل شامل ہیں۔ حلقہ LA1 ڈڈیال کا گاؤں پچوالا، جسے وادی کشمیر کے اندر بھی جنت کہا جاتا ہے، 80 گھرانوں پر مشتمل یہ گاؤں، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کینہ نہیں رکھتے۔ سابق IG کشمیر ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے پچوانا کا وزٹ کیا اور متاثر ہو کر کہا کہ دو باتوں نے مجھے بہت حیران کیا۔ ایک، پیرس شہر جسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ انسانوں نے آباد کیا ہے، اور دوسرا پچوانا گاؤں، جس کے لوگ مل کر آپس میں انتہائی پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ گاؤں اس دنیا کا گاؤں ہی نہیں۔ IG آزاد کشمیر نے پچوانا گاؤں میں ایک پورا دن گزارا اور متاثر ہو کر جذباتی ہوتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر اس طرح کا معاشرہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہر شہر، ہر گاؤں میں قائم کر دیا جائے تو معاشرے میں بہت کچھ مثبت کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم معززین علاقہ سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کسی معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان وسیم قریشی۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں احوال کشمیر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ K2 TV کی یہ کوشش ہے کہ اس پروگرام میں ہم جو میرپور کے یا میرپور سے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں، کشمیر کے مختلف جو علاقے ہیں، وہاں پر جا کر اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات چیت کی جائے، یا کوئی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہماری اگر نظر سے گزرتی ہے، یا کوئی ایسے معاشرتی مسائل ہیں جن کا حکام بالا تک پہنچانا ضروری ہے، تو اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا کہ پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں، خاص طور کے اوپر جو معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے۔ میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں، اسے بند روڈ کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل منگلا ڈیم، میری بیک سائڈ پہ منگلا ڈیم ہے۔ منگلا ڈیم کے بالکل کنارے پر ایک بڑا پرفضا مقام ہے، یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں، مختلف دوست اور احباب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش بختی ہے کہ یہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ بیسکلی آج کا جو ہمارے پروگرام کا مقصد ہے، اس میں پچوانا کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ایگزامپل ہے، اور ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ میرپور آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے دوسرے جو علاقے ہیں ان میں یہ چیزیں کیسے لائی جا سکتی ہیں، اور یہ ایکچول میں ہے کیا۔ سر، جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جیسے کہ اس پروگرام سے پہلے بات ہم لوگ کر رہے تھے، تو آپ نے بات کی کہ معاشرتی ایک مثالی معاشرہ ہے پچوانا کا، کہ جہاں پر مختلف جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے تو تھوڑی سی وہ ڈیٹیل ہمیں بتائیں، پھر ہم مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے ایک گاؤں کے اعتبار سے جو اس کی مثبت اقدار ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی K2 ٹیم نے یہ محفل سجائی ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کی تحصیل ڈڈیال کا ایک نوائی گاؤں ہے پچوانا۔ پچوانا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ 5 راستے۔ یہ بہت قدیم گاؤں ہے۔ اس کی جو روایات ہیں، اگر ان روایات کو اپنا لیا جائے تو دنیا میں امن کی طرف جو سفر ہے اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اس گاؤں میں مختلف قبیلے آباد ہیں، مختلف برادریوں کے لوگ وہاں بستے ہیں، مختلف مسلکوں کے لوگ وہاں رہتے ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ وہاں آباد ہیں۔ جتنے بھی کسی معاشرے میں تضاد ہو سکتے ہیں، مثلا رشتوں کے تضاد ہیں، زمینوں کے اختلاف ہیں، یہ سارے بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اتنے ڈھیر سارے تضادات کے باوجود ہر مہینے اس گاؤں کے لوگ سارے کے سارے بزرگ، جوان اور بچے وہاں مل بیٹھتے ہیں، خود کھانا پکاتے ہیں، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی شفافیت ہمارے دیگر اداروں کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی آ جائے اور لوگوں کا اعتبار بن جائے تو اس سے بھی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دوسری جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سارے لوگ بیٹھتے ہیں تو اس معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ 2 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ایک معافی پر اور ایک مکالمے پر۔ ہم آج تک بچپن سے سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اس پر قائم ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا،
ہم گرد و نواح سے یہی آوازیں سنتے ہیں کہ موت تک جو ہے نا وہ ہم اس جو ہے وہ انتقام لیں گے، اور آخرت میں بھی ہم قیامت کے دن بھی معاف نہیں کریں گے، اور اگر میری نسلیں زندہ رہیں تو وہ بھی بدلہ لیں گی۔ ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں گرد و نواح میں ہر جگہ انتقام کی بات ہے، یہ پہلا معاشرہ دنیا میں قائم ہوا ہے جس میں ہر ایک شخص کھڑے ہو کر سب لوگوں کے سامنے ہر مہینے یہ بات کہتا ہے کہ آپ میں سے جس شخص سے بھی زندگی بھر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھے کوئی آپ سے نقصان پہنچا ہے، میں سارے لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے معاف کر دی ہے۔ ایک بات اور یہ اس کا اقرار اور اس کا اظہار گاؤں کا ہر فرد دوسرے شخص سے کرتا ہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کو سراہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہر ایک شخص کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور تمام گاؤں کے لوگ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی ہر مہینے گاؤں کے سارے لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ انسان جو کوئی بھی ہے اس سے وقتاً فوقتاً غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، قصور ہوتے رہتے ہیں، آج مجھ سے کل آپ سے۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہم نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیں گے جو ہماری نسلوں تک آگے چلی جائیں گی، اس کی بنیاد پر ملک معاشرے نہیں چل سکتے۔ بالکل صحیح ہے جی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ دین اسلام سے ہمارا تعلق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں جو ہمیں تعلیمات جو ملتی ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ہیں: معاف کر دینا، درگزر کر دینا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر دین اسلام نے ترقی کی، اور پھر پوری دنیا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ملک بشیر مراد صاحب سے خاص طور پر گفتگو کروں۔ یہ جو آپ نے پنچوانہ کے جنت بک لکھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑا سا اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ بہت شکریہ وسیم، آپ نے بہت اچھا یہ پروگرام شروع کیا، اور یہ اس پروگرام کے حوالے سے ایک بہت ہی مثبت پیغام ہے جو آگے جائے گا، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ یہ پیغام جو ایک اچھائی کا پیغام ہے، خیر کا پیغام ہے، یہ جتنا دور جائے، جتنا اس کو فروغ ملے، جتنی اس کی ترویج ہو، اتنا ہی اچھا ہے۔ پچوانہ کی جنت دراصل ایک خواب ہے جو وہاں کے لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ خواب ہے امن کا۔ بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ امن پسند ہے، امن چاہتا ہے، اور اس میں ظاہر شر کی جبلتیں بھی ہیں، لیکن زیادہ غالب جو انسان میں فطرت میں شامل ہے وہ امن ہے، اور امن کی طرف ہی ہم نے بڑھنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو جس طرح کے راجہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی پچوانہ میں، چھوٹا سا گاؤں ہے، مجھے اس گاؤں میں جانے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے بڑے غور سے مشاہدہ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بنیادی طور پر تو آپ کو سرسری نگاہ میں یہ نظر آئے گا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک امن کا خواب دیکھا، متحد ہونے کا خواب دیکھا، اپنی غلطیوں کو چھوڑ کر اور ان کا اعتراف کر کے آگے بڑھنے کا سبق انہیں حاصل کیا اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بالخصوص اس معاشرے میں جہاں ہر آدمی دوسرے آدمی کے در پہ ہے، جہاں اس وقت ہم یہ کہا جائے تو غیر مناسب نہیں ہوگا کہ ہم برائیوں کی اتھا میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں سے ایک روشنی کا پیغام پچوانہ کی جنت کی صورت میں جو میں نے کوشش کی اس کو نام دینا، جنت کا نام دینا، چونکہ ایسا مثالی معاشرہ جنت میں ہی تشکیل پا سکتا ہے، اور اس کا تصور ہمارے ہاں جس طرح کہ آپ نے بتایا مذہب میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے ان لوگوں نے کیا، تو میری خواہش یہی تھی کہ اس کام کو آگے پہنچایا جائے تاکہ
پچوانا کا جو گاؤں ہے، اس طرح کے اور بھی کئی گاؤں جو ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر کریں اور ان کو مشعل راہ بنائیں۔ تو یہ لوگ مشعل راہ بن گئے ہیں پچوانا والے، اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہے آزاد کشمیر میں۔ تو اب ہم اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں تک، دوسرے شہر تک، پاکستان تک، اور پاکستان سے باہر۔ جس طرح کی اس کتاب میں نے اس کا جو انتصاب کیا ہے وہ عالمی امن کے نام کیا ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، اسے کتابچہ کہیں یا کتاب کہیں، لیکن اس میں پیغام بڑا ہے۔ اگر ہم اسے غور سے دیکھیں، اس میں کسی کی ذاتی تعریف، توصیف یا تنقید نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام ہے محبت کا، جو ہم چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر پہنچے، اور عالمی سطح پر اس کو سامنے رکھ کر بڑھا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک گاؤں میں جہاں لوگوں کے تنازع اتنے زیادہ ہیں، حالانکہ گاؤں دیہات میں زیادہ ہوتے ہیں، جھگڑے زیادہ ہیں، مقدمے بازیاں زیادہ ہیں، وہاں وہ لوگ سب کچھ نظر انداز کر گئے، سب کچھ ختم کر کے وہ ایک معاشرہ، ایک اکائی کی صورت میں، ایک زنجیر کی صورت میں پیوست ہو گئے۔ تو کیوں نہیں ہمارا ملک متحد ہو سکتا؟ تمام مسالک ہمارے متحد ہو سکتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں کیوں نہیں متحد ہو سکتی کسی قومی مقصد کے لیے؟ اور کیوں نہ بین الاقوامی سطح پر انسانی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بنیاد تو انسان ہے، قرآن کا موضوع بھی انسان ہے۔ تو اگر ہم انسانی بنیادوں پر عالمی سطح پر امن قائم کرنا چاہیں تو یہ ایک چھوٹا سا معاشرہ جو ہے ایک بہترین مثال ہے، اور یہی اس کتاب کا مقصد بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو اگلی سطح پر ہم انشاءاللہ اور زبانوں میں بھی ترجمہ ہوگا، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر جگہ پہنچے۔ اس میں کسی کا ذات کا حوالہ نہیں، کسی راجہ صاحب کے یا کسی چودھری صاحب کا میں حوالہ یہ سمجھتا نہیں، ہوں کہ انسانیت کا آپ حوالہ لوگوں کی یہ بڑی اچھی کاوش ہے، اور شاید یہ K2 ٹیلی ویژن پہلا ایسا ایک فورم ہے، ایسا ٹیلی ویژن ہے جس کے ذریعے ہم اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ہم لوگ اس چیز کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار اسد صاحب، جو کہ شاعر بھی ہیں، دانشور ہیں۔ سر، بات کی کہ ہمارے سیاستدان اکٹھے نہیں ہو سکتے، پی ڈی ایم بنی بھی ہے، اکٹھے تو ہیں، مقصد کیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات سر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا بھی ادب سے تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علم ایک ایسی چیز ہے، تعلیم و علم دونوں چیزیں، اس کے بعد پھر ساتھ اس کے تربیت آپ کی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے، بلکہ تربیت پہلے کر لیں آپ۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے؟ ہمارے جو ادیب تھے، جو دانشور تھے، وہ صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکے؟ اصل میں وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آپ کا شکریہ، K2 ٹی وی کا شکریہ کہ آج آپ اس حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا نا، تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آج سے اگر ہم 25-30 سال پیچھے چلے جائیں نا، تو تعلیم و تربیت ایک لفظ استعمال ہوتا تھا۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ صرف تعلیم کہا جائے، تعلیم و تربیت۔ اور تربیت، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ تربیت کو اولیت حاصل ہے، تعلیم دوسرے درجے پہ ہے۔ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آج وہ تربیت والا معاملہ ختم ہو چکا ہے، آج صرف تعلیم رہ گئی ہے، اور تعلیم بھی صرف وہ گریڈ والی رہ گئی ہے، نمبر والی، وہ اسی دوڑ میں ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے نا تربیت کی، تو تربیت کے لیے 3 کردار تھے۔ ایک تو تھے والدین، وہ تربیت میں بنیادی طور پہ ان کا حصہ ہوتا تھا، پھر اساتذہ کا تربیت میں ایک حصہ ہوتا تھا، اور تیسرا سوسائٹی کا حصہ ہوتا تھا۔ آج یہ تینوں چیزیں دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں اپنے اس کردار کو بلائے ہوئے ہیں۔ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکیں، اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کی وہ نمبروں والی دوڑ میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، تربیت والا عنصر غائب ہے، اور سوسائٹی جو تربیت کر رہی ہے وہ اسی کا یہ حال ہے کہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ بنیادی بات تو دیکھیں نا جی، ایک تو جو پیسے کی دوڑ اب اس میں آ گئی ہے، مادیت طرف لوگ آ گئے ہیں، وہ اخلاقی اقدار جو ہیں، وہ روایات جو ہیں وہ ان کو بھول چکے ہیں۔ اور یہ جو پچوانا کی جنت امتیاز صاحب کا یہ جو گاؤں ہے،
मैं समझता हूँ ये इम्तियाज़ साहब की बड़ी एक काविश है, एक ख्वाब है, इन्होंने जो देखा और इसको अमली सूरत में यहाँ सामने ले आए। मैं जहाँ ये बाकी इस गांव की और इस पचवाना की जन्नत के हवाले से मुख्तलिफ जो इन्होंने काम किए हैं वो सारे अगर छोड़ भी दिए जाएँ, तो जो दो बुनियादी चीज़ें हैं ना जो मैं जिनसे सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ, एक तो उसके अंदर ये है कि मुकालमा, गांव के लोग बैठ के गुफ्तगू करके अपने मामलात हल कर रहे हैं। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक घर के अंदर दो भाई, चार भाई बहनें बैठ के ये गुफ्तगू के ज़रिए मामला हल नहीं कर रहे। तो उस सोसाइटी में जहाँ इतने मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग मौजूद हैं, अच्छा बुनियादी तौर पे सियासी जमातों ने जो है वो एक तकसीम पैदा की हुई है। इसके बावजूद वहाँ के लोग अगर बैठ के किसी भी बात पे मुकालमा कर लेते हैं और गुफ्तगू के ज़रिए मसला हल कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि राय साहब ने बताया कि हर महीने लोग बैठ के एक दूसरे को माफ़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे जो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ना, वो माफ़ी मांगना है। ठीक, इंसान कितनी भी बड़ी गलती कर ले, वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से माफ़ी मांगने पे तैयार नहीं है। तो अगर इस सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना इस सोसाइटी की ज़रूरत जो है, वो इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और अपने किए की माफ़ी मांगे और दूसरों को माफ़ करें। तो ये जो एक पैगाम है, इस पैगाम को हम मैं अपने तौर पे यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस पैगाम को हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। और ये इस एक गाँव के हवाले से अभी बड़ी मतलब ये है कि उम्मीद अफजा बात यह है कि अब इससे ये बात आगे चल पड़ी है। सुहेल परवेज़ एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशरती बिगाड़ में ये एक बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि पॉइंट है कि जो इंसाफ ना मिलना लोगों को, और जिससे फिर आगे बिगाड़ भी पैदा होते हैं। ये सोसाइटी में अब ये परेशानी है या मामलात हैं साथ साथ, इसके एक ही वजह एजुकेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पे एजुकेशन पे उस पे तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये हमारों को जो बच्चों को नंबरों की दौड़ से निकल के इसकी तरफ आना चाहिए और प्रॉपर इनको एजुकेशन के साथ साथ इनकी तरबियत। बिल्कुल सही है जी। सज्जाद क़य्यूम खानपुरी साहब हमारे साथ हैं शोबा सहाफ़त से। बिल्कुल पड़ोस में गांव है, खानपुर है, वहाँ पे रहता हूँ। मीरपुर जो है वो मीरपुर डडियाल, क्योंकि डडियाल जो है मीरपुर का हिस्सा है, यहाँ के लोग इंतहाई पुरअमन हैं। अगर आप क्राइम की शरह देखें तो मेरे ख़्याल में शायद जो है 1-2% होगी, बाकी जितने भी वो आगे पीछे से उसमें शामिल होते हैं 95% लगा लें कि बाहर से लोग होते हैं जो यहाँ पे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। जो गांव के कल्चर हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे हैं। यहाँ पे लोग जो है बड़ों का एहतराम करते हैं, छोटों से शफकत करते हैं। हमारे देहातों में भी बिल्कुल सेम इस तरह। ये बिल्कुल पड़ोस में गांव है बलोट। जब मैं मंगला डैम से हम मुतासर हुए 2013 में, तो हमारा आर्जी तौर पे हम शिफ्ट हुए यहाँ पे, ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसके बिल्कुल साथ ही है, सामने बलोट गाँव है। तो जब हम वहाँ पे गए तो मेरे वालिद साहब साबिक़ काउंसलर हैं, तो हम गए तो हमें ज़रा इस गांव का पता नहीं था कि यहाँ पे रहन सहन यहाँ के लोगों की कैसा है, मिजाज कैसा है। तो हमारे रिलेटिव थे, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा, हमारे पास आए गांव के महल्ले के 2-3 लोग, उन्हें कहा कि हमारे यहाँ पे गांव में कुछ रूल्स हैं। तो हमने कहा कौन से रूल्स हैं, हम भी चाहते हैं कि उन रूल्स को फॉलो करें। उन्होंने कहा कि हम जो अपना कूड़ा करकट है वो घर के बाहर नहीं फेंकते, हम अपना कूड़ा करकट जो है वो एक जगह हमने मुख्तस की हुई है, वहाँ पे फेंकते हैं। दूसरा, हम जो है जो गली महल्ले में लड़के खड़े नहीं होते, तो उसमें कोशिश करें कि जो है ना वो आप अपने बच्चों को कि यहाँ पे गली महल्ले में ना खड़े हों, किसी दोस्त को ना खड़ा करें। और तीसरा ये है कि हम अगर कोई जो छत पे खड़ा होना, ये इस तरह का जो है ना यहाँ का कल्चर था। हमारा खानपुर का जो कल्चर है वो वहाँ पे इस तरह था कि हम 20 साल पहले वालिद साहब साबिक़ काउंसलर थे, तो वहाँ पे कोई भी केस थाने में नहीं जाता था। जो भी मामला होता था वो गांव के अंदर ही हल कर लिया जाता था। गांव के बड़े 4-8-10 बंदे जो बैठते थे, किसकी गलती है, किसने गलती की है, उसको माफ़ कर देते थे। तो फिर उसका कोई जो है बड़ों का एहतराम था। फिर आस्ता आस्ता जो है हिर्स लालच और जो सियासी जमातों की इन्वॉल्वमेंट, आस्ता आस्ता फिर थाना कचहरी चला। ये जो राजा इम्तियाज़ साहब ने अपने गांव में एक मिसाली जो अपना वहाँ पे माशरा कायम किया, ये मीरपुर के
अब धूप छाँव का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है, तो अब उसमें कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप ही धूप चल रही है, तो अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह कर देंगे थोड़ी सी देर में। अभी यहाँ पे साया भी, आप क्या समझते हैं सर कि जो माशरे का बिगाड़ है उसको थोड़ा सा मुझे शॉर्ट वर्ड में और आसान अल्फाज में बता दीजिएगा कि, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पे जो मीरपुर के जो कुछ यहाँ पे भी मसाइल होंगे वो कॉमन है। दोनों तरह की आप में सलाहियतें हैं, तो बुराई अगर इंसान करता है तो वो ज़ाहिर है ये भी इंसानी फितरत का तकाजा है, लेकिन जब उसे तस्लीम नहीं करता तो वहाँ से बिगाड़ पैदा होता है। अगर इंसान से बुराई सरजद हो जाए पहले, तो वही आदमी और इंसान का फ़र्क, आदमी तो ज़्यादा ख़ताकार है, इंसान फरिश्तों से आगे वाली बात है, इंसान से होती नहीं है गलती, लेकिन अगर वो इंसानी सतह पर है फिर भी गलती हो गई तो फिर उसे फ़ौरन मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला ने भी हकूक़ुल अबाद पर बहुत ज़ोर दिया है, हकूक़ अल्लाह पर बहुत कम वो उस तरह की बात आई है, और ये कहा कि जब तक इंसान अपने ऊपर होने वाली ज़्यादती माफ़ ना करे तो मैं नहीं करूँ। जैसे शबीर अहमद साहब हैं हमारे साथ, आप दानिश्वर भी हैं और मुसन्नफ़ भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, रेडियो भी आप करते रहे हैं साथ में। तो सर जो बेसिकली हम ये कहते हैं कि मुसन्नफ़ जो होता है, जो राइटर मतलब जो हैं शायर भी किसी हद तक, वो शायर कुछ शायर ऐसे होते हैं जो कोई ख़ास फ्रेम में चलते हैं, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर हैं ख़ास तौर पर उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे बनाया सबके लिए, गाँव पचवाना के लिए, पचवाना की जन्नत के नाम से। मेरा डडियाल से ताल्लुक़ रहा है कि मैं तकरीबन 6 साल वहाँ पे पोस्टिंग रही मेरी मुलाजमत के सिलसिले में। मैंने बड़े करीब से वहाँ की चीज़ों को देखा है। आज़ाद कश्मीर भी पूरा तकरीबन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं ना गया हूँ। तो मैं जब जहाँ भी जाता हूँ तो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन होती है हर चीज़ के बारे में। मैंने जो 3-4 चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, उसमें एक तो ये है कि हमारे यहाँ जहालत है, इल्म की रोशनी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमारा जो है ना मेल डोमिनेट माशरा है, हम औरत को वो इज़्ज़त नहीं देते जो उसका हक़ है या उसको देनी चाहिए। तीसरा ये है कि हमारे एक बरादरीज़म का बहुत बड़ा बुत है आज़ाद कश्मीर में, जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। इन तीनों चीज़ों को लेके पचवाना के लोगों ने आगे बढ़े हैं। सबसे पहले मैं वहाँ का एक वाक़या आपको शेयर करता हूँ कि पचवाना के जितने मर्द हज़रात हैं, उन्होंने एक दिन ये फ़ैसला किया है कि हमारी जितनी गांव की ख़वातीन हैं, हम उनकी एक दावत करते हैं। उसमें एक दिन सारे मर्दों ने मिल के खाना बनाया, बर्तन इकट्ठे किए, सारा कुछ बंदोबस्त किया और औरतों को मेहमान के तौर पे बुलाया, उनको खाना खिलाया। उसके बाद बताया उन्होंने कहा जी कि ये हम आपको ऑनर दे रहे हैं, और उसके बाद बर्तन धोने तक सारा काम जो है उन्होंने ख़ुद किया। और ये मेरे ख़्याल में एक औरत की इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा है कि उन्होंने जाना कि औरतों की इज़्ज़त जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, जन्नत को लेके हमें आखिरत की जन्नत में बहुत आसानी है। सही, बिल्कुल। मामून हमारे साथ मौजूद हैं और मामून खासे थक गए हैं मुझे लग रहा है। हाँ जी, बड़ी बड़ी अच्छी बातें मामून सुनने को मिल भी रही होंगी, और जैसे सर ने भी बात की कि ख़वातीन को जो है वो एक मकाम, इज़्ज़त का मकाम दिया जाए। बच्चे हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए खेल का सामान, हम खुद बच्चे रहे हैं, हमें पता है कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं। तो बच्चों के लिए जो खेल का सामान होता है, बैट वगैरह, ये होना काफ़ी ज़रूरी होते हैं, हर घर वो दे नहीं सकता। इस गांव में एक कमेटी बनी हुई है जो कि इस खेल के सामान को अरेंज करती है। बाकायदा इन्होंने, ये पिछले दिनों की बात है, काफ़ी बैट, बॉल, वॉलीबॉल और बहुत सी लूडो, ये चीज़ें एक कमेटी के ज़रिए तमाम ख़रीद के दी गई हैं। जब भी टाइम होता है बच्चे उन्हें इस्तेमाल करते हैं, वापस अपनी जी फिज़िकल एक्टिविटी वो वापस अपनी जगह पे रखते हैं तरीके से। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जी नौजवान जो हैं वो, अगर उनको आप बच्चों को आप जो है वो उनके ग्राउंड आबाद कर रहे हैं,
تو یقیناً وہ جو ہے وہ ان کی مینٹل جو ایکٹیویٹیز ہیں، مینٹلی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کی بہتر صحت کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ کو بھی بہتر کریں گی، نہ کہ وہ کرائم کی طرف چلیں گے۔ نقاش ہمارے ساتھ ہیں جی۔ نقاش، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، خاصی دیر سے آپ بڑے خاموش کیا جی، میں نے پوچھا ہی کچھ نہیں تو آپ خاموش ہی رہیں گے اتنی دیر تک تو۔ ادا کرتا ہوں K2 TV کا، وسیم صاحب کا، اور جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ ہمیں شروع میں لگا کہ ذاتی مصروفیات کی بنا پر شاید ممکن نہ ہو سکے، پر ٹائم کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح یہ لوگوں نے یہ یونٹی دکھائی ہے، ماشاءاللہ جس طرح یہ معاشرہ قائم ہوا ہے، یہ تو ایک خواب ہی لگتا ہے۔ اس کی جو سامنے جس طرح پچوانہ کی جنت نظر آ رہی ہے، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ پھر وہاں کے لوگ جس طرح ایک مہینے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، تو یہ ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ اس طرح کا سسٹم چل رہا ہو۔ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایک جگہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، جو بھی مشکلات یا جو بھی کوئی بھی اگر کسی پر دکھ تکلیف ہوتی ہے وہ بانٹتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ زاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، زاہد صاحب سے بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ زاہد براڈ کاسٹر بھی ہیں اور صحافت کے ساتھ بھی وابستگی ہے ان کی، اور زاہد کا یہ مشورہ بھی تھا ساتھ میں آج کا، میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، ہمارے K2 TV کے جو دیکھنے والے ہیں، کہ زاہد کا یہ مشورہ بھی تھا کہ جی اس طرح کی جو بات ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی پروگرام ہونے چاہیے۔ یہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہم لوگ اپنی کوشش شامل کر رہے ہیں، اور K2 TV کی یہ ایک کوشش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے بشیر مراد صاحب نے پچوانہ کی جنت لکھا اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، K2 TV کی یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کی بہتری کے لیے اور معاشرے میں جو ایک اچھا اقدام ہو رہا ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی یہاں پر آج ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس پر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پچوانہ میں وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں اسپیشلی یہ ہر سیزن میں پودے پرووائڈ کرتے ہیں، اور فروٹس کے ریلیٹڈ یہ سارے پودے ہوتے ہیں، اور اس وقت پچوانہ میں بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جو کہ وہاں کی حد تک پورے گاؤں کے لیے وہ جو کافی ہوتے ہیں۔ آپ جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آزاد کشمیر میں آئیں، یہاں پر میرپور کے ساتھ ہی پچوانہ گاؤں ہے، وہاں پر جائیں اور جا کر آپ دیکھ لیں کہ جنت جو ہے وہ کیسی ہے، جہاں پر امن سکون ہے، ہر برادری، ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن جو کہ آپس میں ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے ایک عہد کر رکھا ہے، اور اس میں دوستوں کی کاوش شامل ہے، اور وہ ہر مہینے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اپنے علاقے کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔